حج اور قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تاریخ میں بہت سی قربانیاں دی گئی، لیکن جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو نہ مل سکا۔ یہ صرف ایک باپ کا اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اپنے رب کی رضا کے آگے ہر چاہت کو جھکا دینے کا پیغام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جب اللہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بنا جھجک اسے قبول کر لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی صبر اور اطاعت کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ حج ہمیں صبر، قربانی، برابری اور اللہ کی محبت کا درس دیتا ہے۔ صفا مروہ کی عیسائی ہمیں بی بی ہاجرہ کی جدوجہد یاد دلاتی ہے، اور مینا کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطاعت کا پیغام دیتی ہے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ عشق الہی، صبر، قربانی، عزیزی اور بندگی کا وہ عظیم سفر ہے جو انسان کے دل کو روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور حج کی اصلی روح کے موضوع پر۔ علماء اکرام کے ساتھ چرچا کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے حج اور قربانی کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کا کیا پیغام ہے، اور کیا اپنی بری عادتوں، غرور اور نفرت کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سا جذبہ اور ایمانی قوت کس طرح اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے، وہ بھی اپنے خاص مہمانوں سے ہم جانیں گے، وہ پیغام آپ کے لیے عام کریں گے تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں۔ تو خاص مہمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں، تعارف آپ کا کرا دیتے ہیں۔ مفتی بلال رضوی صاحب اسلامک اسکالر چرچا میں شامل ہو رہے ہیں، اور مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب اسلامک اسکالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں دونوں کا۔ مفتی مقصود صاحب، شروعات آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ کئی سوال جو ہیں ہمیں لوگوں کے ذریعے سے بھی بھیجے جاتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بھی قابل ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو آج ہم یاد کرتے ہیں۔ تاریخ میں اتنا بلند مقام جو ہے وہ کیسے حاصل ہوا، کیوں حاصل ہوا، ہم چاہیں گے سب سے پہلے آپ اسی پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن باتوں کو اس وقت آپ نے پیش کیا اور سوال کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، قرآن مجید نے بہت بہترین انداز میں اس کو ذکر کیا ہے، جسے سننے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، اولاد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ اولاد ہو جائے، لیکن اللہ نے ان کو اولاد نہیں دیا، اور اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ نبی دعا کر رہے تھے لیکن وہ دعا سے مایوس نہیں ہوئے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم بھی اسی طرح اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، کبھی مایوس مت ہونا کہ ہم نے بہت دعا کر لی ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اب میں جس چیز کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کر رہا ہوں وہ طلب پوری نہیں ہو رہی ہے، اس طرح ہرگز نہ سمجھیں۔ دیکھے میرے اولو العزم خلیل اللہ کو کہ جنہوں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا، دعا مانگتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش رکھی، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ تو فبشرناہ بغلام حلیم، اور اللہ رب ذوالجلال نے یہ غلام حلیم کی خوشخبری سنا دی۔ یہ ایسا نہیں جیسا کہ ہم ٹیوب لائٹ سلگاتے ہیں، یہاں سوئچ آن کیا وہاں ٹیوب لائٹ سلگ گیا، اور آج کے دور میں تو وہ چوک کا بھی لائٹ نہیں تھا، ایل ای ڈی لائٹس آ گئے ہیں، یوں سلگ جاتے ہیں۔ وہ زمانے میں کچھ نہیں، تو کیا ایسے ہی اولاد ہو گئی؟ نہیں، بہت زمانے کے بعد دعا مسلسل مانگتے رہنے کے بعد اللہ نے اس نعمت سے مالا مال فرمایا، فبشرناہ بغلام علیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اب یہاں ایک امتحان ہوا کہ بڑھاپے میں اولاد اللہ نے عطا کیا، کہ کہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کہیں اولاد کی محبت یہ بیٹھ تو نہیں گئی ہے۔ اس کو آزمانے کے لیے اللہ نے فرمایا، جب وہ کھیل کودنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، کیا بتانا چاہیں گے؟ وہ نبی کا بیٹا تھا، فوراً جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
اے ابا جس بات کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ میں کسی بھی طرح چیخ و پکار نہیں کروں گا، میں کسی بھی طرح اللہ کے حکم کو توڑنے کا کام نہیں کروں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہاں یہی ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ اگر اللہ نے کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا تو ہم چیخ و پکار میں مبتلا نہ ہو بلکہ صابر بندے بننے کی کوشش کریں۔ بے شک بالکل درست کہا آپ نے، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا۔ ناظرین کے لیے ہم امید کرتے ہیں پیغام ہم عام کر پائیں گے، اور اس واقعے کے پیچھے جو اصل پیغام آپ کو حاصل کرنا ہے کہ کیسے آپ کا توکل مضبوط ہونا چاہیے، کیسے اللہ پر جو عقیدہ ہے آپ کا وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی، اور اگر آپ دعا آپ کی قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی آپ نے مانگا ہے وہ خواہش آپ کی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر آپ ثابت قدم کیسے رہ سکتے ہیں اور کس طرح کی قربانیاں تاریخ میں دی گئی ہیں۔ اسی پر اور بات چیت کرتے ہیں، مفتی بلال رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اور صبر سے آج کی نئی نسل کیا سیکھ لے سکتی ہے، مفتی صاحب آپ سے جانیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا زبردست ہے، اور مفتی صاحب اللہ نے قرآن کی آیت کے حوالے سے بہترین رہنمائی فرمائی۔ میں مزید آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر سے آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ کیا سیکھ سکتی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کس زبردست انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ ایک طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کا جذبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے نکل پڑتے، لیکن ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اگر انکار کرتے تھے تو ذرا بتائیں کہ یہ واقعہ جو یادگار ہے کہ یادگار ہوتا ہرگز نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مفتی صاحب اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کے میں اسی میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ کیا کہا، فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو اب تم اپنی رائے بتاؤ۔ تو اب جو تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے اپنے بیٹے کی، اب وہ تربیت چھلکتی ہے ان کے جواب میں۔ ارشاد فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، والد محترم آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، آپ تو کر گزریے۔ اور صرف قربانی کی بات نہیں، فرمایا ما تؤمر، جس چیز کا بھی اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریے۔ رہی میری بات، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو آپ اللہ نے چاہا تو مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اس بات کو چیخ چیخ کر کے اعلان کر رہی ہے کہ اگر اپنے بچوں کی تربیت ہم قرآن سنت کے سانچے میں ڈھال کر کے کریں تو ہر موقع ہر محاذ پر بچے ہماری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اطاعت کا جذبہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ آج کے جو والدین ہیں اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے معاملے میں، ادب اور احترام کے معاملے میں تھوڑے سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ ایک والدین کی طرف سے اپنے بچے کے لیے جو سب سے بہترین گفٹ یا سب سے بہترین تحفہ ہو سکتا ہے تو وہ ہے اچھا ادب، اچھی تعلیم و تربیت۔ تو آج اچھا ادب، اچھی تعلیم حضرت ابراہیم نے سکھائی ہے، تو اس کا نتیجہ ہے کہ بیٹا انکار نہیں کر رہا ہے۔ بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ والد محترم آپ نے خواب دیکھا ہے تو آپ کی خواب کی وجہ سے میں اپنی جان سے کیوں گزر جاؤں، بلکہ بیٹا عرض کر رہا ہے آپ مجھ سے مت پوچھیے، بلکہ اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کر جائیے، اور آپ میرے حوالے سے پوچھتے ہیں تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ جس صبر کرنے والوں کو پائیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج کی اولاد کے لیے حکم یہ ہے، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے جذبے سے سیکھ یہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، اور وہ کام جو شریعت، قرآن اور دین کے مطابق ہو، تو اس کام کا اگر والدین کو دیں
تو اس کو تو بدرجہ اولا بجا لینا چاہیے. اگر اس کے لیے جان دی جاتی ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے. یہ پیغام ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت کے جذبے سے ملتا ہے. تو آج کے بچوں کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیریکٹر پڑھیں کہ انہوں نے اس سخت مرحلے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنے والد محترم کی نافرمانی نہیں کی بلکہ اطاعت کرتے ہیں اور فرماتے جان جاتی ہے تو جائے لیکن آپ کی اطاعت ہمیشہ میرے لیے سرپری ہے, سرپرتم ہے, سب سے پہلے ہے. یعنی حضرت ابراہیم کی اطاعت بھی کی اور وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کے کھڑے بھی نظر آتے ہیں اور یہی پھر پوری دنیا کے لیے یہ قربانی مثال بن جاتی ہے. بے شک امید کرتے ہیں یہ پیغام بھی نوجوانوں تک پہنچا ہوگا جن کے لیے خصوصی طور پر ہم نے اس سوال کو رکھا تھا, اس پروگرام میں شامل کیا تھا. مفتی عمران صاحب, سفر حج کی بات کر لیتے ہیں. صفا مروہ ایسا حصہ ہے سفر حج کا جو بے حد ضروری جسے کہا جاتا ہے, تو صفا مروہ کی سعی ہمیں بی بی حاجرہ علیہ السلام کی کس جد و جہد کی یاد دلاتی؟ ہم چاہیں گے کہ وہ پیغام بھی آپ عام کریں. جی ہاں, اس کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی ذکر کر دوں کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں بھی علیہم السلام کہاں قیام تھے؟ فلسطین میں شہر الخلیل جو اس وقت ہے برون میں, تو وہاں پہلے قیام تھے. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی حاجرہ اور بیگم اور بیٹے حضرت اسماعیل دونوں کو لے جا کر مکے کے پاس چھوڑ دو, جہاں ابھی کعبۃ اللہ کی کوئی وہاں بنیاد نہیں تھی, آپ وہاں لے جا کر چھوڑ دو. قرآن نے بڑے بہترین انداز میں اس کا خاکہ کھینچا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ پورا تذکرہ اسی کا ہے جسے قرآن کے پہلے پارے میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے اور سننے کو ملتا ہے. اللہ رب ذوالجلال نے جب حکم دیا ابراہیم کو کہ آپ حاجرہ اور اسماعیل کو لے جا کر چھوڑ دیں ایسے وادی غیر ذی زرع, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی پانی کا چشمہ ہے, نہ کوئی آبادی ہے, ایسے وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر چھوڑ دیں, اور چھوڑ دیا. اور وہی ہے یہ صفا و مروہ جس کے بارے میں قرآن نے یوں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. تو یہ آیتیں ہمیں سمجھاتی ہیں, بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے لا کر چھوڑ دیا, اور اس میں حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ اللہ کے حکم پر آپ مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے صرف منڈی سے یوں اشارہ کیا کہ جی ہاں اللہ کے حکم سے اور کچھ نہیں. یہی ہے اطاعت, یہی ہے فرما برداری, یہی ہمارے اندر جذبہ آنا ہے. آج ہمارے نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی یہاں اللہ کی اطاعت کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اب سمجھتے ہیں کہ میری زندگی ہے, میں جس طرح سے جیوں, جس طرح سے رہوں, کون ہوگا سوال کرنے والا مجھ پر. جی ہاں, دیکھو یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے. میں nوجوان دوستوں سے اور میری ان بیٹیوں سے اور نوجوان بچیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. یہاں حضرت حاجرہ معصوم سے لخت جگر, نور نظر, دودھ پیتا شیرخوار بچے کو لے جا کر ایسے وادی غیر ذی زرع میں ٹہرنا پسند کیا, صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. وہاں کوئی مرد نہیں, کوئی خاتون نہیں, کوئی آبادی نہیں. اس جگہ ٹہرنے کو پسند کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. ہم بھی اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جائے. حاجرہ نے چھوٹے سے اس بچے کے لیے پانی جب ختم ہو گیا, پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائی, اور بیچ میں نیچے سے جب بچہ نظر نہیں آتا تھا بچے پر نگاہ رکھتے ہوئے دوڑ لگا رہی تھی, جب نظر نہیں آ رہا تھا تو وہاں دوڑ لگائی. اللہ کو یہ ساری ادائیں اتنا پسند آئی, اتنا پسند آئی, قیامت تک آنے والے حاجیوں کو یہ کہہ دیا کہ تم بھی صفا و مروہ کی صحیح کرو, یہ تمہارے لیے واجب ہے, ضروری ہے. اس طرح کی دوڑ لگاؤ.
نہ یہاں اس وقت آپ کو زمزم کا کنواں نظر آتا ہے. جب میں 1990 میں پورا رمضان وہاں گزارا تھا, اس وقت اس کنویں میں جا کے پہنچنے, دیکھنے اور وہیں سے پانی لے کے استعمال کرنے کی بھی اس وقت گنجائش تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کنویں کو دیکھا ہے اور یوں نگاہ ڈال کے دیکھا تھا, تو بالکل پانی یوں گر رہا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں انسان اس وقت اس پانی کو پی رہے ہیں اور شفا یاب ہو رہے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی اس میں ملا ہوا ہے. کتنی اچھی بات ہے. اللہ ہم سب کو اسے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے دے. آمین آمین. بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا اور ظاہری طور پر سننے والے اس پیغام کو ضرور حاصل کر پائے ہوں گے. مفتی بلال رضوی صاحب, کہا جاتا ہے کہ حج کے سفر پر جانے والے جو لوگ ہیں وہ محض ایک عبادت کے سفر پر نہیں ہوتے بلکہ ایک روحانی سفر پر ہوتے ہیں. ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا معنی ہے اس کا, وہ جانیں گے. سفر دنیا کے بہت سارے موقعوں پر انسان کرتا ہے اور انسان روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں آنے جانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ سفر جو عبادت بھی ہو تو یہ مبارک سفر حج کا سفر ہوتا ہے. اور یہ سفر جو حج کا سفر ہے, ہر قدم جو اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے رب تبارک و تعالی ہر قدم پر اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. لیکن آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ حج انسان کی زندگی میں انقلاب کیسے لاتا ہے, تبدیلی کیسے لاتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان اپنے شہر, اپنے وطن, اپنے علاقے, اپنے گھر سے نکلتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ پہنچتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کے وہ حساب میں ہوتا ہے. وہاں رحمتیں برس رہی ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی برکتیں برس رہی ہیں, اور انسان میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے, مزدلفہ میں رات گزارتا ہے, تو بغیر سلے کپڑے پہنتا ہے, اور جب میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں قیامت کے منظر کی یاد آتی ہے. کیوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی میدان ہوگا, اسی میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا, سب کو یہاں پر اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا. نیکوں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا, بدکاروں کو, خطا کاروں کو, پاپیوں, ملزموں کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے جنت میں بھیجے گا. ایسے وقت میں جب ایک انسان حج کے سفر پر جاتا ہے تو وہ ایک عاجزی, انکساری, تقوی اور رب تبارک و تعالیٰ کا خوف, وہاں کے سائے میں رہ کر کے تمام چیزوں کو بہت قریب سے جیتا ہے. وہاں جب وہ ہوتا ہے تو اس بات کا اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے, جب بغیر سلے لباس میں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کفن کی یاد آتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا اصلی لباس ہی یہی ہے. آج انسان اچھے کپڑوں پر غرور کرتا ہے, فخر اور تکبر کرتا ہے, لیکن جب حج کے لیے نکلتا ہے اور حج میں وہاں جا کر کے عرفات اور دیگر ارکان جب ادا کرتا ہے اور بغیر سلے کپڑوں میں ادا کرتا ہے تو اس کی قبر, اس کی آخرت اس کو بہت زیادہ یاد آتی ہے. وہاں سے جب وہ واپس پلٹتا ہے تو ایک عاجزی اور انکساری کا مجسمہ اور بیکر بن کر کے واپس پلٹتا ہے. اور ایک حاجی کو چاہیے بھی ہے کہ جب وہ سفر کرے تو ایک پکنک کے لیے نہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں, بلکہ اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے کے لیے پیدا کرے. بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جب ایک انسان حج کے لیے جائے تو اس کا اخلاق, اس کا رویہ, اس کا کردار کچھ اور ہو, لیکن جب وہ وہاں سے آئے تو اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنا طور طریقہ شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھال کر کے آئے. لوگ اس کو دیکھ کر کے کہیں کہ آج ہی آیا ہے تو بالکل تبدیل ہو کر کے آیا ہے, بدل کر کے آیا ہے. لوگ اس کو دیکھیں تو کہیں واقعی یہ ایسا انسان بن کر کے آیا ہے کہ جیسا انسان بننے کا مطالبہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یعنی حج کا سفر زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کا سفر ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کے قریب کرنے کا سفر ہوتا ہے, گناہوں سے دور ہونے کا سفر ہوتا ہے, نیکی کے راہ کا مسافر بننے کا سفر ہوتا ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس پیغام کو حاصل کر رہے ہیں اور سبھی اس وقت خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے حق میں, اپنے پریوار والوں کے حق میں, اپنی پوری امت کے, اس قوم کے حق میں جو ہے دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہم بھی یقیناً یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس اجتماعی دعا یا اس مبارک سفر کا حصہ بننے کا موقع ملے. اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس چرچا میں, اس خاص پیشکش میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے.